أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فرمایا اہبتا اتر جاؤ تم منہا یہاں سے جمیعا سب کے سب بعضکم بعض تم میں سے ہوں گے لبعض بعض دوسروں کے لیے عدو دشمن فیما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس اور ضرور آئے گی منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن پاس جس نے اتبع پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا یضل تو وہ گمراہ نہ ہوگا ولا یشقى اور نہ بدبخت ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے۔ اس سے علماء نے ایک مراد آدم و حوا کو لیا ہے کہ تم دونوں اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض دوسروں کے لیے دشمن ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور یہ دشمنیاں انسانوں کی بالکل ظاہر باہر ہیں، بالخصوص جو کافر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی اسرائیل کے کافر یہودی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بمباریاں کرتے ہیں، مساجد کے اوپر بھی بمباریاں کرتے ہیں، اسپتالوں کے اندر جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ دشمنی کرتے ہیں، بمباریاں ان کے اوپر کرتے ہیں۔ اور علماء نے دوسرا مطلب یہ ذکر کیا کہ اہبطا تم دونوں اتر جاؤ، اے آدم اور اے ابلیس، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، زمین کے اوپر چلے جاؤ، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو شیطان کو دشمن سمجھنا چاہیے، اور شیطان انسان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے راندہ درکا ہوا ہوں۔ تو یہ انسان کی اور شیطان کی دشمنی جاری ہے، اور یہ آخر تک جاری رہے گی۔ تو فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، تم میں سے بعض دوسروں کے لیے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اب حضرت انسان کو زمین کے اوپر اتارا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات انسانیت کو سمجھا دی گئی کہ اب تم نے زمین کے اوپر جانا ہے، اور یہ مضمون یاد کر لو کہ زمین کے اوپر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو ہدایت ہوگی اللہ کی کتابوں کی صورت میں اور اللہ کے انبیاء کی صورت میں، یہ ہدایت اللہ رب العالمین ضرور بھیجے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات سمجھا دی کہ جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، میری کتاب کے پر ایمان لائے، اس کے پر عمل کیا، اور میرے نبی کی پیروی کی، اس کے پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی، تو یہ ایمان لانے والے، یہ عمل کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں میرا اعلان یہ ہے کہ یہ گم کردہ راہ نہ ہوں گے، یہ گمراہ نہ ہوں گے، یہ جنت کے راہ کے راہی ہوں گے، ولا یشقى، اور یہ بے نصیب بھی نہیں ہوں گے، یہ با نصیب ہوں گے، یہ بدبخت نہیں ہوں گے، یہ خوش بخت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ کی ہدایت آئے گی، ضرور آئے گی، اور آتی رہی ہے، اور ہمارے پاس بھی ہے قرآن کی صورت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اب جو بھی قرآن و سنت کو اپنائے گا،
عمل کرے گا لا یضل انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا ولا یشقا اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو وہ یضل گمراہ بھی ہے اور وہ یشقا وہ بدبخت بھی ہے، آخرت کے اندر اس کے لیے دوزخ کی صورت میں بدبختی ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری، اب یہ بات ہے کہ ہدایت تمہارے پاس آئے گی، تو جس نے قبول کیا اس کے بارے میں تو فرما دیا کہ وہ راہ ہدایت کے اوپر ہے، کامیاب ہے۔ اب جو ہدایت سے منہ موڑے گا، اللہ کے انبیاء سے منہ موڑے گا، اللہ کی کتاب سے منہ موڑے گا، تو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ ومن اعرض، جس نے اعراض کیا عن ذکری، میرے ذکر سے، تو ذکر سے ایک مراد اللہ کی کتاب بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کا دین۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑ لیا، منہ موڑنے سے علماء نے دو مراد لیے ہیں، نمبر ایک ایمان نہ لانا، یہ بھی منہ موڑنا ہے، اور نمبر دو عمل نہ کرنا، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ تو جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ دنیا کے اندر اس کے لیے سزا ہوگی۔ آخرت کی سزا تو ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزخ ہے، جس کا ذکر آئندہ کی آیات میں آ رہا ہے۔ جو آدمی قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو فرمایا فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ علماء نے معیشت تنگ ہو جانے سے ایک مراد یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہوں گے، گزران کم ہوگا، معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کا گزارا مشکل ہوگا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ قلق کا، بے چینی کا، اضطراب کا، بے سکونی کا شکار ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کروڑپتی بھی جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو وہ بھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر ممالک کے لوگوں کے اوپر بھی آپ غور کریں تو آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کی زندگیوں کے اوپر تحقیق کریں تو بہت پیسہ ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند کی گولیاں لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا سکون چھن جائے گا۔ اس لیے کہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے اوپر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ آگاہ ہو جائے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اب یہ تو پہلا نقصان ظاہر ہوا، جو ذکر کے اوپر عمل نہیں کرے گا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر اس کا گزران مشکل ہو جائے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یہ جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے تو یہ کیسے قبر سے اٹھایا جائے گا؟ قبر سے اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر تو اس کو بہت کچھ نظر آتا تھا، نظر اس کی بڑی چلتی تھی، قبر سے یہ ابتداً اندھا اٹھایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ٹھوکریں کھائے گا، اٹھے گا، گرے گا، پھر آگے چلے گا، اور پھر یہ سوال بھی کرے گا کہ اے میرے رب، مجھ کو تو نے کیوں اندھا اٹھا دیا؟ میں تو دنیا کے اندر بڑا دیکھتا بالتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا کہ آج تجھے اس لیے اندھا اٹھایا گیا کہ دنیا کے اندر میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں اور تو میری آیات سے اندھا بن گیا تھا، اور تو بہت کچھ تو دیکھتا تھا لیکن میری آیات کو نہیں دیکھتا تھا، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح آج تجھ کو بھی اپنی رحمت سے بلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ 50,000 سال کا دن ہے، تو اس کے اندر انسان کے اوپر مختلف مراحل آنے والے ہیں۔ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہوگا کہ جب قبروں سے نکلیں گے یہ قرآن کو چھوڑنے والے تو یہ اندھے ہوں گے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں دے گا تاکہ اپنا جو حشر برا اس کو دیکھیں اور ان کو سزا محسوس ہو۔ تو دنیا کے اندر معیشت تنگ ہو جائے گی، نمبر 2 آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور قرآن کو چھوڑنے والا۔ پھر اگلی آیت کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کا عذاب جو دوزخ کا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی معیشت کے تنگ ہونے سے بھی زیادہ وہ سخت سزا ہے اور اندھا ہونے سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگی۔ جہنم کی صورت کے اندر وہ ابقا باقی بھی رہنے والی ہوگی۔ قال ارشاد و اہبتا،
اتر جاؤ تم منہا، یہاں سے جمیعہ سب کے سب، بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض دوسروں کے لیے عدو دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، اور ضرور آئے گی، منی میری طرف سے ہدن ہدایت، کتاب اور نبی کی صورت میں، فمن پس جس نے اتبع پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا یضل تو وہ گمراہ نہ ہوگا، ولا یشقی اور نہ بدبخت ہوگا، ومن اور جس نے اعرض اعراض کی، عن ذکری میرے ذکر سے، فإن پس بے شک لہو ہوگی اس کے لیے، معیشت ذن کا تنگ، ونحشر اور ہم اٹھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن اعمی اندھا، قال کہے گا رب اے میرے رب لما حشرتنی تو نے کیوں مجھ کو اٹھایا اعمی اندھا، وقت یقیناً کنت میں تھا بصیرا دنیا میں دیکھنے والا، قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک ایسے ہی جیسے اتت کا آتی تھیں تیرے پاس آیاتنا ہماری آیات، فنسیتا تو نے بلا دیا تھا ان کو، وکذالک اسی طرح الیوم آج آخرت والے دن تنسا تم کو بلایا جاتا ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا